الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس دحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج 14 جولائی اور کل 15 جولائی کا دن ہے ترکی کے صدر عزت مآب جناب صدر موصوف طیب اردگان حفظہ اللہ تعالی نے یہ اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 15 جولائی کا دن یوم درود کے طور پر منایا جائے اور اردگان صاحب نے 15 جولائی کے دن کو
یوم درود منانے کے لیے اس لیے اعلان کیا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو ستایا اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور یوں کہا جائے کہ سارے منصوبے اور ساری کوششیں مسلمانوں کی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جب بھی سارے اسباب جواب دے جائیں اور کوششیں ناکام ہو جائیں تو اس وقت نام محمد کا وسیلہ اہل ایمان کی کشتی کو کنارے پر لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ گفتگو میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں پر پوری دنیا کے اندر اسلام دشمن طاقتیں جو ظلم ڈھا رہی ہے اس کا ایک ہلکا سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ میری قوم کے جوان جو سو رہے ہیں، جو کھیل کود کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو برائیوں کے اندر اپنی راتوں کو تمام کر رہے ہیں، جو اپنی زندگی کے لمحات کو برباد کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت عیش سے ہوں، میری زندگی بڑی پرسکون ہے، میری زندگی بڑی پرکیف ہے، میری زندگی بڑی شان و شوکت کی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر پڑوسی کا گھر جل رہا ہے اور آپ اطمینان سے سو رہے ہیں تو یاد رکھنا آج اس کا گھر جل رہا ہے، کل آپ کے گھر کو بھی آگ لگ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر پڑوس میں آگ لگی ہے تو آپ یہ سوچ کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، جل تو پڑوسی کا گھر رہا ہے، میرے گھر کے اوپر آگ نہیں، لیکن یاد رکھیں پڑوسی کے گھر پہ جلنے والی آگ کو اگر آج آپ نے نہیں بجھایا تو یہ آگ آپ کے گھر کو جلا کر کے خاکستر کر دے گی اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو مکمل طور پہ ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور صرف یہ آج نہیں، جس دن سے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس دن سے مسلمان کفار کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، عالمی رسول، آفاقی رسول، پوری کائنات کے رسول، رحمت تمام، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ اگر کفار کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جس دن سے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ہر دن اسلام اور مسلمانوں کو ترقی نصیب ہوتی رہی، کبھی مسلمان جو ہے سرنگو نہیں ہوا، کبھی مسلمان شکست نہیں کھایا، مسلمان ہمیشہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے حبیب سے جڑا ہوا تھا۔ پھر بعد میں صلیبی جنگوں کے بعد مسلمانوں کا تعلق دھیرے دھیرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دیا گیا، اور کبھی کبھی تو کہیں کہیں توڑ دیا گیا۔ ایک بڑے مفکر نے بڑی بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھونک سے چراغ بجھا دیا گیا، چراغ پھونک سے نہیں بجھایا گیا، بلکہ چراغ کے اندر کا تیل ختم ہو گیا تو چراغ خود بخود بجھ گیا۔ جس چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے پھر اسے کسی کی پھونک کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چراغ خود بخود بجھ جایا کرتا ہے۔ جب تک مسلمان تیرے دل کے چراغ کے اندر عشق مصطفیٰ کا تیل موجود تھا، اس وقت تک تیری عظمت رفتہ کے لوگ قائل تھے۔ جب سے تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کا تیل ختم ہو گیا، اب یہ چراغ ٹمٹما ٹمٹما کر ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلے اپنا تعلق اسلام سے کمزور کیا گیا. پیغمبر اسلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور کیا گیا، اور اب جبکہ مسلمانوں کا تعلق حضور سے کمزور ہو گیا. آپ کہیں گے کیسے کمزور ہو گیا؟ جلوس کے نعرے تو باقی ہیں، نعت کے اشعار تو باقی ہیں، نعت کے شعر موجود ہے، لیکن حسان کا جذبہ موجود نہیں ہے. خالد کا نعرہ موجود ہے، لیکن خالد کا جذبہ موجود نہیں ہے. یا محمدہ کی باتیں کی جاتی ہے، مگر یا محمدہ کے پیچھے جو یقین کی عظمتیں تھی، آج وہ یقین مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ عزم و استقامت کہ ابو بکر کی ران کا گوشت اگر جنگل کے درندے کھا جائیں تو ابو بکر کو گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کوئی گستاخی کرے ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے. یہ استقامت فی الدین آج مسلمانوں میں کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے کمزور ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہوا. کتنا کمزور؟ ایک ماں سے جتنا تعلق ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کم تعلق رسول پاک سے ہو گیا. ایک باپ سے جتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کمزور تعلق ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. اب مسلمان جب فری وقت بیٹھتا ہے وہ انٹرنیٹ پر تو واٹس ایپ چیک کرنے لگتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتا. حالانکہ صحابہ کا وتیرہ کیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی، اسلاف کی زندگی کیا تھی، غوث الاعظم دستگیر کی زندگی کیا تھی، غریب نواز کی زندگی کیا تھی. وہ ایک سانس کو بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا دیکھ سکتے تھے، ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. گویا کہ ان کی ہر سانس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھی. ان کی صبحیں، ان کی شامیں، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کا ہر لمحہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھرپور تھا. وہ اس وقت کو اپنے لیے مردہ تصور کرتے تھے جس وقت ان کی زبان سے حضور کا ذکر نہ نکلے. ایک تاریخ ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں چاہتا. آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، جب اپنا تعلق حضور سے کمزور ہوا، پہلے حضور علیہ السلام سے تعلق کیسے کمزور کیا گیا؟ اس طرح سے کہ رسول پاک کو یہ کہا گیا تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری طرح انسان ہے. پھر ان کو تو یہ نہیں آتا، ان کو تو وہ نہیں آتا. اس طرح کی کتابیں لکھوائی گئی، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح عامی انداز سے لوگوں نے کرنا شروع کیا. جب اپنے مولوی کا نام لیتے ہیں تو 4 سطر کے القابات لگاتے ہیں، اور جب رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں سے ذرا آپ پوچھیں، حضرت کہنے والوں سے آپ پوچھیں، جب وہ اپنے مولوی کا نام لیتے ہیں کوئی کہتا ہے شیخ الکل فی الکل، کوئی کہتا ہے قطب الہند، کوئی کہتا ہے ملک العلماء، کوئی کہتا ہے شمس العلماء. میں کہتا ہوں او شمس العلماء کی اوقات کیا ہے؟ میرا آقا تو شمس نبوت و رسالت ہے، جس کی کرنوں سے انبیاء کرام کی نبوت و رسالت چمکی ہے. موسیٰ کی نبوت و رسالت جس کے صدقے میں چمکی ہے، وہ آفتاب رسالت مہتاب نبوت آمنہ کا معصوم ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے نبیوں کی نبوت کو چمکایا ہے. لیکن نبی سے رشتہ اتنا کمزور ہوا، لوگ اپنے باپ کا نام تو ادب سے لینے لگے، مگر رسول پاک کا نام بھی اتنے ادب سے نہیں لیا جانے لگا. باضابطہ طور پر منبر و محراب بیچے گئے، منبر و محراب خریدے گئے، منبر و محراب خریدے گئے، زبان و بیان خریدے گئے، قلم خریدے گئے. اور اللہ اکبر، ایسی ایسی شخصیتیں جن کی کوئی اوقات نہ تھی ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اور وہ رسول جن کے صدقے میں سب کچھ بنا، اس رسول کا تذکرہ ہی ختم کر دیا گیا، اس رسول کا ذکر ہی کم کر دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ دنیا کے اندر افغانستان کا انجام سامنے آیا. پھر دنیا میں کیا ہوا؟ چچینیا اور بوسنیا کا انجام سامنے آیا. پھر دنیا میں کیا ہوا؟ لیبیا اور مصر کا انجام سامنے آیا. شام اور عراق کا انجام سامنے آیا. یاد رکھنا، جب تک کہ کوئی قوم اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتی ہے، اس قوم کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. اسی قوم کو مٹایا جا
جاتا ہے، جس کا تعلق رسول سے کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت ابو غریب جیل ایک جیل ہے جس کا نام ابو غریب ہے۔ یہ ابو غریب جیل صرف مسلمانوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جیل اسلام دشمن طاقتوں نے صرف مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ جو مسلمان ابو غریب جیل میں جاتے ہیں ان کو صرف جسمانی اذیت نہیں دی جاتی بلکہ ان کو روحانی اذیت بھی دی جاتی ہے۔ ابو غریب جیل کی داستان آپ انٹرنیٹ پر نہیں پڑھتے۔ انٹرنیٹ صرف زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے، انٹرنیٹ صرف کسی کا ننگا جسم دیکھنے کے لیے، کتنا گر چکا ہے مسلمان کہلانے والا، کتنا اخلاق جو ہے وہ گر چکا ہے، کتنا کیریکٹر لیس ہو چکا ہے میرا نوجوان۔ جس قوم کو اپنی تباہی کی داستان پڑھنی چاہیے تھی، وہ قوم اپنی تباہی کی داستان کو چھوڑ کر کے صرف زنا، صرف ننگا پن اور یانیت اسی میں ڈوب گیا۔ سوچو، غور کرو، اللہ اکبر۔ ابو غریب جیل میں جب مسلم قیدیوں کو رکھا جاتا ہے تو ان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، اور جسم کو کاٹ کر اس میں نمک اور مرچ ڈالا جاتا ہے اور اس کو سوئی سے سیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر ہلکا سا چٹکا لگ جائے، اس پر نمک مرچ ڈالا جائے تو حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹے سے چٹکے پہ نمک مرچ اتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو جب مسلمانوں کی رانیں کاٹ کے اس میں مرچ اور نمک ڈال کر کے اس کو سلا جاتا ہوگا تو تمہارے اس مسلمان بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، ہمیں اس کی اطلاع ہی نہیں، اور جن کو اطلاع ہے وہ اپنی دنیا میں مست، کوئی شراب کی اڈے پر، کوئی جوے کے اڈے پر، کوئی حرام کا کھا رہا ہے، کوئی سود کے اڈے پر۔ آپ مجھے بتائیں کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اعظم سے اپنے رشتے کو جوڑ رکھا؟ زبان سے ہم نے نبی سے رشتہ جوڑا، دل سے تو حضور سے رشتہ کیا جوڑا؟ ہم اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہیں، کبھی حضور ہمیں یاد بھی آتے؟ 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہے جو حضور ہمیں یاد آتا؟ ہم حضور کو یاد کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، حج کرنے والوں، زکات دینے والوں، جب نماز میں تم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو تو اس وقت تم ایھا النبی کہہ کر ایسے گزر جاتے ہو دکان اور مکان کے خیال کے۔ لیکن حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو تحریمہ کہہ چکے، جب تو سورہ فاتحہ پڑھ چکے، سورت ملا چکے، رکوع کر چکے، سجود کر چکے، اور جب تحیات میں بیٹھ، ہو سکتا ہے پوری نماز میں غفلت ہو گئی ہے تو ہو گئی ہو، اس لیے کہ انسان نسیان سے مشتق ہے، بھول ہو جاتی ہے، لیکن جب تو آئے تحیات پر تو اٹینشن ہو جا، اور جب کہے السلام علیکہ ایھا النبی تو اس وقت پورا اٹینشن ہو کر کے تصور کر کہ تیرا حبیب تیرے سامنے جلوہ کر، اور تو ان کو سلام کر رہا ہے، وہ تیرا سلام سن کر مسکرا کر تجھے جواب عطا کر۔ ابو غریب جیل کا حال یہ ہے کہ کاٹ کر کے اس میں زخموں کے اندر نمک اور مرچ، یہ کوئی قصہ نہیں اٹھا کر کے پڑھ لینا، انٹرنیٹ پہ تو آج ساری چیزیں موجود ہیں۔ سوچو، اگر آج تم گھر کی راحتوں کے اندر بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، اللہ نہ کرے وہ دن تم پر بھی تو آ سکتا ہے۔ اگر آج تم نہیں سدھرو گے تو وہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کے حالات جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، وہ حالات آگے پتہ نہیں کیا دن دکھائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، وقت سے پہلے اپنے نبی سے اپنا رشتہ جوڑ، حضور سے رشتہ جوڑ لو۔ میں اس طاقتور انسان کی بات کرنے لگا ہوں، اس طاقتور انسان کی، خدا کی قسم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ایوب، یوسف، سلیمان، ذوالکفل، عزیر، یہ سب اپنے اپنے وقت کے طاقتور لوگ ہیں، لیکن جس کی طاقت کے صدقے سب کو طاقت ملی ہے، جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے
جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی پشت پر اتنا طاقتور حمایتی رکھوں کہ سامنے والی پارٹی ڈر جائے. جب دو پارٹیاں لڑتی ہیں تو دونوں لڑنے والے اپنی پشت پر کسی مضبوط کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سامنے والی پارٹی پر روک پڑے. دنیا کی اس لڑائی میں, دنیا کے جھگڑے میں, بموں کی اس بوچھار میں, میزائل کی اس بوچھار میں ہمیں کسی طاقتور کی ضرورت ہے, ہمیں کسی قوت والے کی ضرورت ہے. ہمیں نہ امریکہ کے صدر سے کوئی مطلب ہے, نہ عراق کے صدر سے کوئی مطلب ہے. ہم نے ایک طاقتور ہستی کو اپنی پشت پر رکھنا ہے. ڈھونڈو پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے, تو خدا کی قسم جبل ابو قبیس پر آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں تو اتنا بڑا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہم سمجھ گئے جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی, اور جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی. مسلمانوں کو اسی طاقتور سے اپنے رشتے کو جوڑ دو, کائنات کی ہر طاقت تمہارے قدموں میں زیر ہو جائے گی, تمہارے قدموں میں جھک جائے گی. اس لیے کہ ایسا طاقتور بھی اشارے سے تو کاغذ نہیں ٹوٹتا. میں ہندوستان تک پتہ نہیں میری آواز ابھی کب جائے گی, مالیگاؤں کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چیلنج کرتا ہوں, ایک انگلی سے کاغذ پھاڑ کے مارتا ہوں. پہلوانوں کو پچھاڑنا آسان ہے, ایک انگلی سے کاغذ نہیں پھٹ سکتا. میرے رسول نے چاند کو ٹچ نہیں کیا. کہاں چاند, زمین سے بڑا ہے نا چاند, زمین سے بڑا ہے چاند. سائنس پڑھنے پڑھانے والے یہاں موجود ہیں, زمین سے بڑا ہے چاند. حضور علیہ السلام اشارہ کرتے, قدرت بتا رہی ہے کلمہ پڑھنے والوں کمزور مت سمجھنا, تمہاری پشت پر ایسی طاقت والا میں نے دیا ہے, لیکن کمزوری یہ ہے محلے میں کتنا ہی بڑا طاقتور رہتا ہو, تمہارا تعلق ہی اس سے نہیں ہے تو کیا ہوگا تمہارا, اور رہتا کہیں بھی ہے لیکن تعلق لوگ ڈرتے ہو چھیڑنا نہیں اس کو, بہت بڑے طاقتور سے اس کا تعلق ہے. اب سمجھ میں آیا بلال کو کوئی کیوں نہیں چھیڑتا تھا ایمان لانے کے بعد, خالد سے لوگ ہار کیوں جاتے تھے, اب سمجھ میں آیا. سعد ابن ابی وقاص کی بات دریا کیوں مانتا تھا, سمجھ میں آیا. صحابہ کی بات دریا مانتی تھی, کیوں, ان کو نہیں دیکھتے تھے, ان کے پیچھے جو طاقت تھی, ان کے پیچھے جو طاقت تھی. آپ جانتے ہیں وہ بڑا واقعہ یاد آتا ہے, جس وقت عراق کی سرزمین پر حملہ کیا گیا, اتنی بڑی سرزمین, اسلام دشمن طاقتیں, عیسائیوں کی بڑی طاقت تھی, روما کی, روم کی, اہل روم کی, ایرانیوں کی طاقت تھی, رومیوں کی طاقت تھی. دو سپر پاور تھی. سپر پاور اس وقت بھی سپر پاور اپنے پاور پہ ناز کر رہا تھا. دریا کے اس کنارے سپر پاور منہ چڑھا رہا ہے, مسلمانوں کے پاس گھوڑے ہیں, کوئی پل نہیں ہے, پار کیسے جائیں گے. صحابہ نے کہا اپنے امیر سے, ابو عبیدہ اور خالد سے, سعد بن وقاص سے, اس وقت صحابہ ہے توجہ آپ کی, ہم اللہ کے بندے ہیں, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہے توجہ آپ کی, ہم اللہ کے بندے ہیں, محمد کے غلام ہیں, جس نبی کا کلمہ پڑھتے اسی کے حکم سے راستہ دے. اور اس کے بعد امیر کا حکم ہوتا ہے بحر ظلمات میں گھوڑے ڈال دو, اور پھر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں. جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو لشکر پار ہو جاتا ہے, ان کی ٹانپیں بھی بھیگ نہیں پاتی. اقبال نے جو کہا ہے نا, دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا کے گھوڑے ہم نے. اور بحر ظلمات میں جو
گھوڑے دوڑے تھے ان گھوڑوں کو سرخاب کے پر نہیں لگے تھے، بلکہ وہ محمد کے نام کی برکتیں تھی جس نے مشکلوں کو آسان کر دیا۔ حضور کے نام کی برکت تھی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد۔ صحابہ نے کہا تھا محمد کے غلام ہیں ہم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمہارے درمیان تو ایسے فرقے پیدا کر دیے گئے جو محمد رسول اللہ کی غلامی پہ شرک کا فتویٰ لگا کے تمہیں دور کرتے۔ لعنت کرو ان ملاؤں پر۔ صحابہ نے کہا تھا نا محمد کے غلام، لیکن کوئی غلام بن کر دے، اصل میں بہت سازش کے تحت تمہیں دور کیا گیا ہے، دور کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کہو، حضور کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مت پڑھ تو انجام کیا ہوگا؟ اور پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے زبان گھس جائے گی، جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے گا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ آج حضور سے دور کیا جا رہا ہے، اتنی مصیبتیں تکلیف۔ میں سلام کرتا ہوں طیب اردگان کو کہ انہوں نے صحابہ کی سنت کو زندہ کیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو نام محمد لیا جائے، اللہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت سفینہ لشکر سے بھٹک گئے، لشکر آگے نکل گیا، یہ جنگل میں بھٹک رہے ہیں۔ جنگل میں بھٹکتے ہوئے دیکھا کہ سامنے سے شیر آ رہا ہے، شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت سفینہ نے سوچا اب تو آخری وقت آ گیا ہے۔ شیر کی کسی سے دوستی ہوتی ہے؟ بولیے نہیں ہوتی، اور اگر کسی کی ہوتی ہے تو جو رسول کے نام لینے کو شرک کہتے ہیں، ذرا ان کو شیر کے سامنے کروائی۔ سرکس میں دیکھ کر بھی ان کے دل دھڑکتے ہیں، اور جنگل میں دیکھ کر اوقات کیا ہوگی۔ اپنے آپ کو کسی جماعت کا شیر کہلا لینا آسان ہے، لیکن شیر کا سامنا ہو تو پھر بات ہو نا۔ جنگل میں سامنے شیر، حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا، اور سفینہ نے توحید کس سے سیکھی تھی؟ سفینہ نے توحید کہاں سیکھی تھی؟ دلی کے مرکز میں نہیں، سفینہ نے توحید جو سیکھی تھی ان ملاؤں سے نہیں جنہیں توحید کا تا پتہ نہیں ہے، جو توحید کے نام پر تمام دنیا کے اندر ہنگامہ بپا کر رہے ہیں، ان سے توحید نہیں سیکھی تھی۔ سفینہ نے توحید خدا کو دیکھنے والی آنکھ جو محمد رسول اللہ کی تھی، اس رسول سے توحید سیکھی، وحدانیت کا عقیدہ، احدیت اور سمدیت کا عقیدہ جس سے سیکھا تھا وہ آنکھ اللہ کو دیکھنے والی تھی۔ بلکہ اللہ نے جس صورت میں اپنی توحید بیان کی ہے نا، جس صورت میں، اس میں بھی پہلے اس محمد رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، قل کہہ کر، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ وہ توحید بیان کرنے سے پہلے بھی رسالت بیان کرتا ہے، اپنی توحید سے پہلے جو رسالت بیان کرتا ہے وہ خدا ہے، اور لوگوں کو رسالت ہضم ہی نہیں ہے۔ آیت کریمہ پڑھی جانی چاہیے تھی جی، یہ درود شریف کا دین کہاں سے آپ لے کر کیا؟ آیت کریمہ کا منکر کون ہے؟ جس نے پہلی مرتبہ آیت کریمہ پڑھی ہے اس نے آیت کریمہ سے پہلے نام محمد لیا ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ پڑھنے والے حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اور یونس علیہ السلام آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اور آیت کریمہ جو دل پہ القا ہوئی ہے وہ بھی صدقہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ سمجھتے کہ آپ کو دین پتہ نہیں، جس کو آدھے گھر کی پتہ نہیں وہ پنچایت میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، جس کو آدھا دین بھی پتہ نہیں وہ دین کی تقریر کرنے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حق تو ہم سنیوں کو ہے جو 1450 سال کے وارثین ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس نسلاً بعد نسل یہ وراثت آئی ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے
کہ آدم نے توبہ سے پہلے نام محمد لیا ہے. 200 سال تک کے کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کوئی جواب نہیں آیا تو کہا کہ جس محمد کے صدقے پیدا کیا اسی کے طفیل مجھے بخش کر دے. یونس علیہ السلام نے 40 دن تک کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہا جس کے صدقے میں یہ لا الہ سکھایا اسی کے صدقے میں بخش. یوسف علیہ السلام نے 10 سال جیل میں رہے, کہا اللہ بخش دے مجھے, میری سن لے. 10 سال تک کوئی جواب نہیں. کہا جس محمد کے صدقے یہ حسن دیا اسی کے صدقے میں بخش. جس کی مصیبت بھی ٹلی ہے نام محمد کے صدقے. اور دگان صاحب آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں, اسی لیے تو ہم بھی آپ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ درود و سلام صرف بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ ترکیوں کے یہاں بھی ہو. اہل ترک بھی وہی کرتے ہیں جو اہل سنت کرتے ہیں. ساری دنیا اہل سنت الحمدللہ. یہ اور بات ہے کہ اہل سنت کے امام کا ایک بار درود بھیج کر جی نہیں بھرتا تو کہتے ہیں کعبے کے بدرود تجا, تم پہ کروڑوں درود, 1 2 4 5 لاکھ نہیں, کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الدوحہ تم پہ کروڑوں درود. اور پھر کیا کہا شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں. دیکھا عقیدہ آیا, شافع روزے جزا, روزے جزا میں شفاعت کرنے والے, دافع جملہ بلا اور تمام بلاؤں کے دفع کرنے والے. یعنی جو امام احمد رضا کا عقیدہ ہے وہی پوری دنیا میں سواد اعظم کا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک نہیں گڑھا ہے, وہ سنیوں کے امام تھے, وہ سنی تھے, ان کے دادا سنی تھے, ان کے باپ سنی تھے, ان کے پردادا سنی تھے, اور وہ اہل سنت کے, ان کا پیر سنی تھا, ان کا دادا پیر سنی تھا. سب کے نام لے لوں تو اس میں کوئی بھی غیر سنی آپ کو نظر نہیں آئے. اس سے پتا چلا کہ سنیت کا امام ہے امام احمد رضا, اور آپ نے اہل سنت کی وکالت کی, اسی لیے آپ کا نام اہل حق کی پہچان بنا ہے. حضرت سفینہ نے سامنے شیر کو دیکھا, مصیبت دیکھ کر کے وہ یاد آتا ہے نا. کون یاد آتا ہے؟ جس سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے مصیبت میں وہی یاد آتا ہے. شیر آگے آ رہا تھا. شیر کا نام سن کے ہیبت ہوتی ہے کہ پیچھے سے تو نہیں چلائے گا. شیر آ رہا ہے. سفینہ نے دیکھا شیر آ رہا ہے, زندگی کی آخری لمحات آگے کہے اے ابو الحارث, یا ابو الحارث, کہتے ہیں اے شیر میں محمد کا غلام ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, اس لیے کہ اگر فتوے کی مشین گن چلانے والے مشرکین شرک کی فتوے کی خوش نصیبی یہ تھی کہ حضرت سفینہ کے دور میں وہ لوگ نہیں تھے نا جو یا محمد کہنے پر شرک کہتے ہیں, یا رسول اللہ کہنے پر شرک کہتے ہیں. سفینہ کو کون پوچھے؟ اگر حضرت سفینہ ہوتے تو ہم پوچھتے نا, لیکن آج ہم بڑے ادب کے ساتھ ان کی روح منور سے پوچھتے ہیں سفینہ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں؟ نحن مولا محمد, میں محمد کا غلام ہوں, میں مولا ہوں محمد کا غلام ہوں ان کا. اے سفینہ تم نے یہ کیوں کہا؟ یہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ ہونے میں شک کیا ہے؟ سفینہ کہیں گے تجھے نہیں پتا کہ عیسائی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے, یہودی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے, اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. اور میں شیر سے جان بچانا چاہتا تھا, مناظرہ تھوڑی کرنا چاہتا. اور میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ پوچھتا نا کس مذہب کا ہے. اللہ کا بندہ ہوں, ہر اللہ کا بندہ حق پر نہیں ہو سکتا. وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے, یہودی بھی ہو سکتا ہے, پارسی بھی ہو سکتا ہے. مذہب و مسلک تو مولوی پوچھتا, وہ تو شیر کا سیدھا جھپٹ پڑتا. وہ بڑا آیا اللہ کا بندہ بننے والا, بتا تیرا مذہب کیا ہے. لیکن حضرت سفینہ کتنے ہوشیار تھے, جس نے معاملے میں شک ہو وہ بات نہیں کی, جو لا شک ہو لا ریب ہو وہ بات کی, کہ شیر کو تردد نہ ہو.
کیونکہ اللہ کا بندہ سب اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن حق پر وہی ہے، اور سچا اللہ کا بندہ وہی ہے جو محمد کا غلام ہے. میں محمد ہوں، میں غلام محمد ہوں، عبد مصطفیٰ ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی جب اپنے آپ کے امان کی بات کی نا تو عبداللہ کہہ کر نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. کیا ہے؟ سچا عبداللہ وہی ہے جو عبد مصطفیٰ ہے. تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. عبد مصطفیٰ بنو تبھی عبداللہ بنو گے، ورنہ عبداللہ کون بنتا ہے عبد مصطفیٰ کے بغیر؟ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ کا غلام. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ دم ہلانے لگا جیسے کتے دم ہلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا مسلک بتا رہا تھا. تو محمد کا غلام ہے، میں تھوڑی جدا ہوں، میں بھی وہی ہوں. دم ہلانے لگا اور اشارے سے کہنے لگا میرے پیچھے آ، میں تجھے راستہ بتاؤں. جو کھانے آیا تھا نام محمد کی برکت. سبحان اللہ، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں. ذرا مل کے میرے ساتھ کہہ دے، مزہ آ جائے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. جس کے لب پر آیا لیکن عقیدتوں کے ساتھ. سبحان اللہ. حضرت سفینہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میری طرف اس نے اشارہ کیا، میرے پیچھے آ. اور حضرت سفینہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے گیا تو وہ مجھے لے کے چلا 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 یہاں تک کہ لشکر سامنے جا رہا تھا. پھر مجھے اشارہ کیا وہ تیرا لشکر آ گیا. پتا چلا شیر کتے کا. یہ حدیث ہے نا، میں اپنی طرف سے نہیں، امام سیوطی نے لکھا ہے، امام ابو یوسف نبہانی نے، امام یوسف نبہانی نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء محدثین نے لکھا ہے، علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے. کس نے؟ عبد الرحمن جامی، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عاشق رسول، اپنے وقت کا بہت بڑا عاشق رسول. امام جامی لکھتے ہیں، آپ کو بتاؤں مصیبت میں بزرگوں نے ہمیشہ حضور کو یاد کیا. بے شک اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، لیکن اللہ خود کہتا ہے جب تک محبوب کوئی میرے ساتھ تجھے یاد نہیں کرے گا اور میں اس سے راضی نہیں ہوں. دیکھا کلمہ کتنا خالص ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا رکھا؟ مجھے اکیلے یاد نہیں کرنا، میرے ساتھ میرے محبوب کو یاد کرنا. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ بولتے جائیے، اشہد ان. قرآن میں دیکھیں، قرآن میں الف لام رکھا، الف لام میم رکھا، یعنی اللہ کی الف رکھی تو محمد کی میم بھی رکھی. اسی طرح پورے قرآن میں سورہ توحید، آپ کو سورہ توحید نام کی کوئی سورت نہیں ملے گی، لیکن سورہ محمد نام کی سورت ملے گی. سورہ اللہ نام کی سورت نہیں ملے گی، سورہ محمد نام کی سورت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے محبوب جب تیرے ساتھ میرا ذکر ہو نا تو مجھے وہی پسند آتا ہے. اور میرا امام اس کی ترجمانی کرتا ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اگر اللہ کا ذکر رسول سے ہٹ کر کے کرو گے تو وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم کی کنجی ہے. آپ کہیں گے اللہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہی غلطی تو شیطان نے کی تھی. پہلے دن یہ معاملہ پہلے دن طے ہوا. جبریل کہتے تھے اللہ کو مانیں گے اور اللہ کے ساتھ اس کے محبوبوں کو بھی مانیں گے. شیطان کہتا تھا نہیں جی صرف اللہ ہی اللہ، آدم نہیں چلے گا. اللہ نے کہا پھر تو نہیں چلے گا، جہاں آدم نہیں چلے گا پھر تو نہیں چلے گا. وہی غلطی آپ بھی کر رہے ہیں صاحبوں، ہوش کے ناخن لو ورنہ مچھروں کی طرح پیس دیے جاؤ.
کھٹملوں کی طرح مار دیے جاؤ گے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. قیامت میں جس کے بغیر بخشش نہیں. آپ جانتے ہیں لوگ کہ جب زیادہ مصیبت آتی ہے, آپ تھک تو نہیں کہنا. آج خاص عنوان اس لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور ذرا زندہ رہ کر کے سنیں, حضور کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو مردوں میں جان پیدا کر دے وہ ذکر ہو رہا ہے. جب زیادہ مصیبت آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ قیامت آ گئی. کبھی قیامت نہیں آتی. سب سے بڑی مصیبت کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کوئی بادشاہ کی نہیں چلے گی, ننگے گھوم رہے ہوں گے بادشاہ لوگ بھی. ہنسنے کی بات نہیں, حضور کی حدیث ہے. نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا, نہ ملا گیری کام آئے گی, نہ دادا گیری کام آئے گی, نہ بابا گیری کام آئے گی, وہاں کچھ نہیں کام آئے گا. ہے نا؟ عبادتیں ہوگی, ریاضتیں ہوگی, سجدے ہوں گے, رکوع ہوں گے, سب ہوں گے, وہاں کچھ نہیں کام آئے گا. پتہ ہے تہجد گزار بھی پھر رہے ہوں گے, رب نفسی نفسی, رب نفسی نفسی. یہی ہے قیامت, اسی کا نام ہے. سورج کہاں ہے؟ سوا نیزے پر ہے, سر کے اوپر ہے سورج. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے. کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یار اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کسی کو ڈھونڈنا چاہیے. کیا ہوگا؟ دیکھا دنیا کی مصیبت میں ہم حضور کو یاد کرنے کی بات کر رہے, قیامت کی مصیبت میں بھی لوگ حضور کو یاد کریں. لیکن حضور یہ خود حدیث بیان کر رہے ہیں, ذرا دل لگائیے, توجہ سے سنیے, ایمان تازہ کیجئے. جس وقت لوگ کہیں گے اس مصیبت سے نجات کیسے ملے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم, بولو وہاں کوئی فرقہ چلے گا, وہاں کوئی دیوبندی ہوگا, کوئی شیعہ ہوگا, وہاں کوئی رافضی ہوگا, وہاں کوئی قادیانی ہوگا, کوئی چکرالوی ہوگا, سب تو وہاں آئے کر رہے ہوں گے. کسی کا بورڈ نہیں ہوگا, کسی کا مدرسہ نہیں ہوگا, کسی کی مسجد نہیں ہوگی, سب وہاں ننگے دھڑنگے گھوم رہے ہوں گے. اللہ مغفرت مغفرت مغفرت. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو قیامت میں جاؤ نا اللہ کے پاس, اللہ معاف کر دے. اور تو کیا جائے گا ملا جی؟ آدم نہیں جائیں گے. آدم کہیں گے خطا اجتہادی ہو گئی تھی, اگر آج گیا اور اس کے بارے میں پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا. اور جہاں آدم کی ہمت نہیں وہاں آدمی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں میں نے اتنے ہزار بار کلمہ طیبہ پڑھا تھا, اور لے جا. آج تو خدا عدالت کی کرسی پر ہے اپنی شان کے مطابق. کوئی کسی کی چلنے والی نہیں, پانی پیتا ہو رہا ہے. انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہے, میرا نفس میرا نفس, میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا. کس کی زبان پہ؟ ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ. یہ بڑے بڑے عبادت گزار, کتنے بڑے, ہزار ہزار سال کی عبادت کرنے والے کھڑے, رب نفسی نفسی. اس وقت لوگ کہیں گے اس مصیبت میں کون کام آئے گا؟ بولو صاحبو, اللہ تبارک و تعالیٰ تو دور نہیں ہے نا. اللہ کو کیوں نہیں پکارتے یا اللہ صاحب بخش دیجئے؟ لیکن وہاں لوگ کہیں گے کسی کو ڈھونڈو, کسی کو ڈھونڈو. کیوں قوم کو لڑاتے ہو؟ جب وہاں ڈھونڈو گے تو یہاں ڈھونڈ لو نا. جب وہاں ڈھونڈو گے, یہ حدیث میں اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں نا, امام احمد رضا کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا ہوں نا, بخاری مسلم اٹھائیے. لوگ کہیں گے ڈھونڈو کسی کو. اس وقت جواب آئے گا, چلو اپنے ابا کے پاس, جو ہم سب کا بابا آدم, اپنا ابا اور اللہ کا نبی ہے. کتنا بڑا نبی ہے, کیسی شان والا نبی ہے. جنت میں پیدا ہوا ہے, جنت جس کا گھر ہے, کہ آدم کے باپ بھی مصطفیٰ جان رحمت ہیں اور حوا کے باپ بھی مصطفیٰ جان رحمت ہیں. وہ کیسے؟ میرا امام کہتا ہے ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام. حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے. حوا کس کی دلہن ہے؟ میرے نبی کے بیٹے کی دلہن ہے. کیوں؟ ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے.
اس آدم کو جس کو جنت میں پیدا کیا، جس کی بیوی کا گھر جنت، جس کا گھر جنت، لوگ کہیں گے چلیے اپنے ابا کے پاس، وہاں آئیں گے، ابا جی چلیے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے، یہاں وسیلے کا قائل نہیں، وہاں وسیلے سے جا رہا ہے۔ دوگلا مت بن مفتی مولوی، عقل کے ناخون لے، اپنی اوقات دے۔ آپ کہیں گے یار یہ تذکرہ دوسروں کا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بات پھر آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ غلط بول رہا ہوں؟ کیوں لڑاتے ہیں؟ دو باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہاں ڈائریکٹ جائیے جی تو وہاں کیوں نہیں جائیے؟ یہاں تو پردے ہیں نا، وہاں تو پردے اٹھے ہوئے ہیں، وہاں ڈائریکٹ جائیے نا۔ لیکن وہاں کہیں گے کسی کو ڈھونڈو اور پہلے آدم کو ڈھونڈیں گے۔ چلیے نا بابا جی ہماری مغفرت کرا دیجیے۔ حضرت آدم کہنے گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی پڑی اذهبوا الی غیری، چلو جاؤ اذهبوا۔ عربی جاننے والوں سے پوچھو اذهبوا کس کو کہتے ہیں؟ اذهبوا الی غیری، چلو جاؤ میرے سوا کسی کو ڈھونڈو، جاؤ جاؤ۔ وہاں سے لوگ نکلیں گے حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، سب کا ایک ہی جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، میرے سوا جاؤ اور ڈھونڈو کسی کو۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ، چلیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ کنواری بیت المریم سے کہا اذهبوا الی غیری، یہاں سے جاؤ کسی اور کے پاس۔ میرا امام بڑی عشق کی بولی بولتے ہوئے کہتا ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو۔ یہ للکار پر بھی نظر رکھیں آپ۔ جو اذهبوا کا جو میں نے ترجمہ کیا نا، اپنے گھر سے نہیں کیا، میں نے اپنے امام سے لیا ہے۔ اذهبوا للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا۔ للکار دے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جا کے ڈکشنری دیکھ لینا، کبھی تقریر کے بعد ڈکشنری بھی دیکھ لیا کریں، ہر بات نہیں سوچا کریں کہ نہیں سمجھا دی جائے گی، ٹھیک ہے سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب مایوس ہو جائیں گے، اب ان کے بعد کہاں جائیں؟ تو کالی کالی زلفوں والا، سرمگی آنکھیں والا، آمنہ کا معصوم، عبداللہ کا لخت جگر، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، محبوب رب اکبر، صاحب کعبہ قوسین، نبی کے حرمین، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت تمام، رحمت عالمیان، شافع یوم النشور، سید الاولین، سید الآخرین، سید الانبیاء، سید الاسفیاء، سید عرب والعجم۔ پھر وہ نظر آئے گا اور کہے گا، لوگ سوال کریں اس سے پہلے کہے گا انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، میرے پاس آؤ، انا لہا میرے پاس آؤ، اس کام کے لیے میں ہوں۔ اور اس کے بعد حضور کہیں گے چلو آ جاؤ، سب لوگوں کو اطمینان ہوگا، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، آ گئی جان میں، آ گئی جان تنے بے جان میں، ان کا آنا کیا ہے؟ وہ آ گئے نا، بے چینی میں چین آیا، بے قراری میں قرار ہے۔ حضور کہتے آ جاؤ میرے ساتھ۔ اب جلوس کو منع کرنے والے وہاں بھی دیکھیں گے، یہاں بھی جلوس ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ارے جہاں 2 لاکھ کے جلوس نکلتا اس کو جلوس کہتے ہیں، جہاں کروڑوں ہوں گے۔ اچھا جو جلوس کے قائل ہوں گے وہ بھی حضور کے پیچھے ہوں گے، جو منع کرنے والے ہوں گے اس دن وہ بھی پیچھے ہوں گے۔ حضور تشریف لائیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کریں گے، رب کی بارگاہ میں، اللہ ہم نے سامنے آگے پیچھے سے پاک ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں اس دن ایسی تعریف کروں گا نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی نہ میرے بعد کوئی کر سکے۔ حضور کہتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھوں گا اور اللہ سے کہوں گا اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کہے گا ارفع راسک، محبوب ارفع
اٹھا سر اٹھا. جس دن کسی سے کلام نہیں کرے گا اس دن محبوب کی شان بیان کرے گا. سجدے سے سر اٹھا پیارے یہ سجایا تیرے ہی لیے, بول کیا بولتا ہے. آج تیری نہ سنے تو کس کی سنے, اس لیے کہ جنت اور جہنم تو تقسیم ہو چکی تھی, یہ سارا محشر سجایا نا تیرے لیے. بتاؤ ہر مصیبت میں کون کام آتا ہے؟ کون کام؟ حضور کام آتا ہے. جو قیامت میں کام آئیں گے وہ دنیا میں کام نہیں آئیں گے. اس لیے حضور کا ذکر کریں, حضور کو یاد کریں, سرکار کا تذکرہ کریں. بات دور نکل گئی, ابو غریب جیل کی بات چل رہی تھی. ایک مصیبت تو وہاں یہ ہے کہ کاٹا جاتا ہے اور نمک مرچ بھرا جاتا ہے. دوسرا روحانی اذیتیں یہ پہنچائی جاتی ہے, روحانی تکلیف. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سامنے ننگا کیا جائے اور دونوں سے بدفعلی کروائی جائے. یہ سزائیں وہاں کی. مسلمانوں کب ہوش میں آؤ, کب ہوش کے ناخن لوگے آؤ. آج اپنا مددگار کوئی نہیں. عراق جل رہا, یمن تباہ ہو گیا. یہ نام نہاد یہود, یہ سعود, یہ یہود ہے کمبخت. حرمین شریفین کے خادم نہیں بلکہ جو 14 بیویاں کر کے رکھے, 14 عورتیں. قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہے ان سے نکاح کرو, 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو. 4 سے زیادہ کی اجازت قرآن نے نہیں دی ہے نا, زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہیں, 14 رکھتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جس وقت عبداللہ مرا تھا نا, عبداللہ کا جس وقت اس کو موت آئی تھی, آپ اٹھا کر کے دیکھیں اردو ٹائمز اور انقلاب, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. 12ویں یا 8ویں بیوی کا بیٹا بتایا گیا تھا عبداللہ. مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا, لیکن چوتھی نہیں تھی, چوتھی سے زیادہ ہی تھی. اگر وہ اخبار ملتے ہیں تو لائیے میں آپ کو بتاؤں گا عبداللہ کی موت کا. تمہیں جو جلوس میلاد شریف کا نظر آتا ہے, اولیاء اللہ کے مزار کی چادر تمہیں حرام نظر آتی ہے, سعودیوں کی عورتوں پر کب تم تبصرے کرو گے؟ کتوں کی طرح بھونکتے ہو مزارات پر, اولیاء اللہ کے آستانوں کے خلاف بکواس کرتے ہو, انبیاء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہو, مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد خضرا کو بت کہتے ہو. حضور کے گنبد خضرا کو انہوں نے بت خانہ کہا ہے, صنم خانہ کہا ہے, کہ سب سے بڑا صنم خانہ بت خانہ گنبد خضرا ہے. ہم کس دل سے بات کریں؟ لوگ کہتے ہیں امین القادری غصہ اتارتے, غصہ نہیں ہے, یہ ایمانی جذبات ہے. کس سے بات کریں؟ حق کون بتائے گا؟ اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری گفتگو کے بعد کون کیا کہے گا, مجھے کس کی پرواہ ہے. الحمدللہ سنی گھرانے کا ہوں, میرا باپ سنی, میرا دادا سنی, میرا پردادا سنی, میرا لکڑ دادا سنی, 40 واسطے ہم نے گروائے سنیت کے, کئی رول نمبر نہیں ہے الحمدللہ. ہاں اس لیے حقیقت کا اعلان یہاں سے ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. ہم جو کہتے ہیں نا ان کی امامت قبول نہیں, ان کی قیادت قبول نہیں, ہم عمل بھی کرتے ہیں. جی پھسلنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ برکتیں اسی بارگاہ کی ہے. ان کے وفادار ہو گئے نا تو ساری برکتیں نصیب ہو رہی, ورنہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں. میرے دوست تو نماز میں کہاں اتنا ہے, خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. ان کے وفادار بنو, جو ان کے غدار ہیں ان سے دور رہو. امام اہل سنت اعلی حضرت نے فرمایا, بلکہ حضور مفتی اعظم سرکار نے, دادا مرشد نے فرمایا, دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا, ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں. چوری چوری چپکے ملتے ہو, اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھا. جس کی ذات سے, جس کی آنکھوں سے خدا کی ذات نہ چھپی, ان سے تمہارا ہوٹلوں میں ملنا کھانا پینا چھپ جائے گا. اللہ کو کیا, حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا, حضور ہر مصیبت میں کام آتے ہیں. قبر کی مصیبت میں بھی وہی کام آئیں گے, دنیا کی مصیبتوں میں بھی وہی کام آئیں گے. یہ نام نہاد خادم الحرمین شریفین, یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. انہوں نے یادگاریں مٹائی ہے, مسجد شریف کی ہے. حضور علیہ السلام کے جہاں دندان شہید ہوئے تھے وہاں بھی مسجد تھی. وہاں بلکہ قبہ تھا جس کو قبۃ الثنایا کہتے تھے. قبہ تھا, مسجد میں قبہ تھا. جہاں حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے وہاں مسجد ہلال تھی, اس کو شہید کیا. مسجد شہید کی ان بدبختوں نے
یہ خادم الحرمین شریفین نے. اگر سعودی توجہ دیتا نا تو کبھی اسلامی مملکتوں کا یہ حال نہ ہوتا. سعودی لڑنے گیا تو کس سے؟ یمن سے، شام سے. دیکھا کس سے لڑے؟ جن شہروں کے لیے حضور نے دعائیں کی تھی. یہ بدبخت یہودی ان کو ہتھیار بیچتے ہیں، یہ ہتھیار خریدتے ہیں اور کس پہ استعمال کرتے ہیں؟ مسلمانوں پر. یہ مسلمان کے دوست نہیں، یہ دشمن ہے. اس کا مطلب آج اپنا کوئی دوست نہیں. نام نہاد اسلامی مملکتیں، ان کے اندر اسلام کہاں رہ گیا؟ اب ایک ہی آسرا مسلمانوں کے لیے ہے. یہ میرے دل کا درد ہے، تفریح نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، خطبہ اور خطاب کے جوہر نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم میرے دل کا درد ہے. مسلمانوں تمہارا کوئی نہیں ہے، کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ. جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پرایا ہے. اس وقت آؤ اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. حضور کو جو ناراض کیا ہے حضور کہ ہمیں معاف کر. یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ماں سے زیادہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، باپ سے زیادہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں. حضور اللہ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ وہ رسول ہے جو تم میں جلوہ گر ہوا. تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ بڑا گرا گزرتا ہے. تمہیں کاٹا بعد میں چپتا ہے، پہلے اس رسول کو تکلیف ہوتی. تمہاری مصیبتوں پہ یہ بے چین ہوتا ہے، رات رات بھر تمہارے لیے روتا تھا نا یہ محبوب. اللہ نے کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے میرے پیارے ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. نہیں محبوب، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا. حضور ہم سے بہت پیار کرتے. محسوس کرو، محسوس کرو حضور کو کتنا پیار تھا. ہمارے لیے سگے چچا کو چھوڑا نا، ابو لہب کو چھوڑا. ہمارے لیے رشتہ داروں کو چھوڑا نا، ابو جہل کو چھوڑا. وہ تو یہی کہتے تھے نا محمد تم سب کرو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کرو. حضور ہمیں اپنی جماعت میں لینے کے لیے ان کو باہر کیا، خارج کیا. کیا ہم لوگ حضور کے وفادار نہیں بن سکتے؟ آؤ حضور سے اپنا رشتہ استوار کر. رشتہ کیسے جڑے گا؟ ہر وقت ان کا ذکر کر. اور یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا پیر سن ہو گیا. پیر سن ہوتا ہے نا جس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پیر سن ہو جانا. پیر سن ہو جانا ہی کہتے ہیں. جب آپ کا پیر سن ہوا، امام بخاری حدیث کا ہے الادب المفرد میں کہ جب پیر سن ہو گیا تو کہا کہ میرا پیر سن ہو گیا. تو کہا کہ آپ جس سے پیار کرتے اس کا نام لے. تو انہوں نے کہا یا محمد. ان کا پیر فوراً اچھا ہو گیا. یہ آواز لگاؤ فوراً فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ میرا امام کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے. کوئی آہ کرنا تو سیکھ جاتا. حضور سے، حضور کی بارگاہ میں کوئی آہ کرنا سیکھ. یہی کہنا چاہتا ہوں ان کے وفادار بنو. کل کا دن یوم درود ہے. دن بھر درود شریف پڑھو. رات میں مرکز پہ عشاء کی فوراً بعد محفل درود ہوگی، اس میں آئیے. لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، صرف کل کا دن یوم درود نہیں ہے، سنیوں کا ہر دن یوم درود، ہر شب شب درود ہے. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.